اب تک نوجوان اور گھوڑے یہ دو چیزیں جب میدان جنگ کی زینت ہوا کرتی تھی نا، مسلمان جو ہے وہ باعزت اور باوقار ہوتے تھے اور پورا سر ہوتے تھے، زمانہ ڈرتا تھا۔ لیکن جب سے نوجوان اور گھوڑے سٹیجوں کی زینت بنے گئے، ناچنے گانے میں لگ گئے ہیں، تب سے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر بن گئے۔ آج بیانی اسی طرح کام چل رہا ہے۔ گھوڑے جو جنگوں میں استعمال کیے جاتے تھے، آج وہ شادی بیاہوں پہ نچانے پہ کام آ رہے۔ گھوڑے وہ نوجوان جو تلواریں لے کر، میان باندھ کر، کمر باندھ کر جو ہے وہ میدان جنگ میں اترتے تھے اور شجاعت و بہادری کے جو ہے وہ موتی بکھیرتے تھے، آج وہی نوجوان ہیں، نہ ان کو نماز کا پتہ ہے نہ ان کو قرآن کا پتہ ہے۔ وہی نوجوان جو ہے آج اپنی رنگینیوں میں مست ہے۔ اور ایسے نوجوانوں کا کیا کرنا ہے؟ ایسے نوجوانوں کی جوانی کا کیا فائدہ کہ جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف بے حیائی ہو؟ ایسے نوجوانوں کا کیا کریں گے؟ ایسے نوجوان دوست میرے، ایسے نوجوان بھائی میرے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف موبائل چلانا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ہے، یاریاں لگانی ہے، کھانا پینا ہے۔ اگر ایسے نوجوان ہیں تو ایسے نوجوانوں کو کیا فائدہ؟ یہ نوجوان غزہ میں جائیں گے اور یہ نوجوان فلسطین میں جا کے جو ہے نا وہ جنگ لڑیں گے۔ وہ بہادر نوجوان اور تھے، یہ نہیں ہے۔ میرے بھائی ایک وقت آئے گا اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ یہ ہماری تاریخ میں ملتا ہے کہ 4 لوگ ایسے آئے اس دنیا میں، 4 لوگ جس کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی بادشاہت دی۔ مطلب ایک وقت میں پوری دنیا کا بادشاہ، سارے کے سارے جو ہے نا وہ کنٹرول اسے ایک بندے کے ہاتھ میں۔ تو تاریخ میں ملتا ہے اس میں 2 جو حکمران تھے، بادشاہ تھے مسلمان، اور 2 کافر تھے۔ کافر میں جو تھے وہ نمرود اور بخت النصر، یہ 2 جو تھے یہ کافر تھے بادشاہ، اور 2 جو بادشاہ گزرے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے مسلمان، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین۔ اب یہ جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے اور کچھ کہتے ہیں یہ ولی تھے، رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے لکھا کہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں یہ نبی نہیں، یہ ولی تھے۔ تو ہم بھی اسی چیز کو مانتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین جو ہیں وہ نبی نہیں، وہ ولی کامل تھے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ آپ کو جب پوری دنیا کی بادشاہت ملی تو آپ کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یار ذرا دیکھو تو صحیح، یہ سورج جو ہے یہ غروب کہاں پہ ہوتا ہے، یہ ڈھلتا کدھر ہے، جاتا کہاں پہ گیا؟ سفر شروع گئے، بادشاہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور دیکھنا چاہ رہا ہے کہ سورج غروب کہاں ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے وسائل پیدا کرنے ہوتے ہیں، بہانے بنانے ہوتے ہیں کہ کیسے کس سے کام لینا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین جو تھے سفر کرتے کرتے آخر کار اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر سورج غروب ہوتا تھا۔ ایک کالا اندھیرا جو نا وہ کنواں تھا جس میں وہ سورج ڈوب جاتا تھا، لیکن پھر بھی رب تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ نہیں پائے کہ وہ آگے کہاں جاتا ہے، بس ادھر تک رک گئے، اس سے آگے نہیں جا پائے۔ لیکن جہاں پر وہ سورج غروب ہوتا تھا، ڈوبتا تھا، غائب ہوتا تھا، اسی جگہ پر حضرت ذوالقرنین کی رعایا میں کچھ بندے تھے۔ وہ ایک علاقہ تھا جو کہ بہت پریشان تھا۔ حضرت ذوالقرنین جب وہاں پر پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ بادشاہ وقت آیا ہے، تو انہوں نے جو ہے ان کو ایک شکایت لگائی، ایک عرض کی، کہنے لگے حضور آپ ہمارے پاس آ ہی گئے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، یہاں پر ایک قوم ہے جو اتنا خونخوار ہے
کہ جب فصل کا وقت آتا ہے تو وہ فصل کی تباہی لگا دیتے ہیں، اور اتنا خون خار وہ قوم ہے، اتنا خون خار ہے اور اتنا قد آور ہے کہ وہ سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے ہیں، وہ کسی کو چھوڑتے نہیں، وہ بڑی خطرناک قوم ہے اور ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورے زندہ انسان کو بھی نگل جاتے ہیں، اس طرح کی خون خار ایک قوم ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے جب پوچھا کہ وہ کون ہے، یہ وہ قوم تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا، یاجوج اور ماجوج، یہ وہ خون خار قوم تھی کہ جو سانپ اور بچھو بھی کھا جاتے تھے، انسان بھی نگل جاتے تھے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ یہ قوم ہے اور یہ ہمیں بڑا تنگ کر رہی ہے، بڑا جو ہے نا ہمارے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے، تو حضرت ذوالقرنین جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ کا ساتھ چاہیے، صرف آپ نے میری مدد کرنی ہے جسمانی طور پہ، میں جو کہوں آپ نے کرنا ہے۔ تو وہ جو اس قوم کے بندے تھے کہنے لگے جی ٹھیک ہے، ساری زندگی کی ضلالت سے بہتر ہے کہ کچھ دن جو ہے نا مزید پریشان ہو کے یا مشقت اٹھا کے ان سے تو چھٹکارا حاصل کرے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے حکم پر جو ہے وہ لوہے کو کاٹا گیا، لوہے کو کاٹ کے پگھال کے سیسا بنا کے جو ہے نا ایک بڑی لمبی دیوار کھڑی کی گئی، بہت اونچی دیوار کہ اس کے آر پار کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ پھر اس دیوار کو بنا کے اس کے چاروں اطراف میں جو ہے آگ جلائی گئی، اور اس طرح جو ہے نا اس کو بنایا گیا کہ اس کے اوپر کوئی چڑھ بھی نہ سکے، اتنا پختہ اور مضبوط دیوار بنائی گئی۔ تو جب وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم اٹھی، دیکھا کہ دیوار کھڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے جو ہے کیونکہ وہ ہے اتنا خون خار تھے، انہوں نے جو ہے اس دیوار کو کھانا شروع کر دیا۔ اور یہ روایات کے الفاظ ہیں، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ وہ ہر روز اٹھتے ہیں، ہر روز وہ قوم اٹھتی ہے یاجوج اور ماجوج، ہر روز اٹھ کے جو ہے وہ اس دیوار کو چاٹتی ہے۔ جب وہ دیوار ختم ہونے کو آتی ہے تو رات کا وقت ہو جاتا ہے، پھر ان میں سے ایک بندہ بولتا ہے کہ یار چلو آج اتنا ہی بہت ہے، آج سو جاتے ہیں، تھک گئے، کل اٹھیں گے دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے۔ پھر رب تعالیٰ کی قدرت کہ وہ دیوار صبح دوبارہ اپنی پرانی حالت میں آ جاتی ہے، اصل حالت میں، مطلب یہ ریسائکلنگ چل رہی ہے، ہر روز وہ دیوار کو کھاتے ہیں اور ہر روز وہ دیوار واپس مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا قرب قیامت کہ وہ جب دیوار کو چاٹ رہے ہوں گے نا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل اٹھ کے دوبارہ اس کو جو ہے نا وہ کھانا شروع کریں گے۔ جب وہ انشاءاللہ کہیں گے نا وہ دیوار ادھر ہی رک جائے گی اور وہ واپس مکمل نہیں ہوگی، وہ اگلے دن اٹھیں گے، اٹھ کے اس دیوار کو چاٹیں گے، دیوار ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم جتنا بھی بندے اس وقت زندہ ہوں گے ان کے پاس واپس آ جائے گی، پھر وہی ظلم و ستم شروع ہو جائیں گے، پھر وہی قتل و غارت شروع ہو جائے گی، پھر امام مہدی علیہ السلام آپ جلوہ فرما ہوں گے، اور یہ 5ویں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے بندے ہوں گے جن کو پوری دنیا کی بادشاہت دی جائے گی، پوری دنیا کا کنٹرول جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہوگا، پھر وہ جو ہے ان سے جنگ کر کے ان کو قتل کریں گے۔ تو یہ ساری بات جو ہے اس کے بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم و ستم کر رہا ہے تو اس کے ظلم کا سورج ایک نہ ایک دن ڈوبنا ضرور ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس کا سورج غروب ضرور ہونا ہے۔ اگر اتنا خون خار قوم ہے، اگر اللہ رب العزت ان کو روک سکتا ہے نا تو اسرائیل والے کو زیادہ ان سے بڑے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی روک سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بھی بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر مسلمان بے حس ہو جائیں، اگر مسلمان مردہ دل ہو جائیں، بے ضمیر ہو جائیں، تو اللہ رب العزت پرندوں سے بھی اپنے کعبے کی حفاظت کروا لیتا ہے، اور آج بھی اگر رب تعالیٰ چاہے تو مسجد اقصیٰ کی قبلتین کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن یہ آزمائش ہے، وہ دیکھنا چاہ رہا ہے
یہاں پہ اب تقسیم ہونی ہے کہ کون جو ہے وہ خالص اور پکا مسلمان اور مومن ہے اور کون جو ہے اس میں کچا ہے۔